بغداد کی ایک قدیم گلی میں جہاں بازاروں کی چہل پہل ختم ہو چکی تھی اور رات کی خاموشی ہر طرف پھیل رہی تھی، ایک درویش درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کچھ پل رکھے تھے اور ہاتھوں میں تسبیح تھی جو آہستہ آہستہ گردش میں تھی۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، جیسے برسوں کی حکمت نے اس کے وجود کو روشنی سے بھر دیا ہو۔ تبھی ایک نوجوان وہاں آیا، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، جیسے زندگی نے اس پر کئی سوال چھوڑ دیے ہو جن کے جواب وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ درویش نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک انگور اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹا یہ لو، درویش نے نرمی سے کہا۔ نوجوان نے انگور لیا مگر کھایا نہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور بولا، بابا میں 3 سوالوں کے جواب جاننا چاہتا ہوں۔ درویش نے تسبیح کو روکا اور مسکراتے ہوئے بولا، پوچھو، اگر تمہارے سوال سچے ہیں تو جواب تمہیں خود راستہ دکھائیں گے۔ نوجوان نے گہری سانس لی اور پوچھا، بابا دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت، طاقت یا عزت؟ درویش نے پاس رکھے چراغ کو اٹھایا اور اسے بجھا دیا۔ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اب بتاؤ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ درویش نے سوال کیا۔ نوجوان نے کچھ لمحے انتظار کیا اور بولا، اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہر چیز بے معنی لگ رہی ہے۔ درویش نے چراغ دوبارہ روشن کر دیا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ اب سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹا سب سے قیمتی چیز روشنی ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو سونا، محل، عزت، طاقت سب بیکار ہے۔ اور یاد رکھو، روشنی صرف چراغ سے نہیں آتی، اصل روشنی علم اور نیکی ہے۔ اگر یہ تمہارے اندر ہو تو تم اندھیرے میں بھی راستہ تلاش کر سکتے ہو۔ نوجوان خاموش ہو گیا جیسے کوئی بڑا راز سمجھ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے دوسرا سوال کیا، بابا انسان کی سب سے بڑی خار کیا ہے؟ درویش نے ایک سیب اٹھایا اور زمین پر گرا دیا۔ بیٹا یہ سیب زمین پر گر گیا، اب کیا میں اسے اٹھا کر کھا سکتا ہوں؟ نوجوان نے فوراً کہا، بابا یہ تو گندا ہو چکا ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک، لیکن اگر میں کسی درخت پر نیا سیب دیکھوں تو کیا میں اسے توڑ کر کھا سکتا ہوں؟ ہاں وہ تازہ ہوگا، نوجوان بولا۔ درویش نے نرمی سے کہا، انسان کی سب سے بڑی خار وہ نہیں جو اسے گرا دے، بلکہ وہ ہے جب وہ دوبارہ کھڑا ہونے سے انکار کر دے۔ اگر ایک موقع ہاتھ سے نکل جائے تو دوسرا حاصل کیا جا سکتا ہے، اگر ایک خواب ٹوٹ جائے تو دوسرا دیکھا جا سکتا ہے، مگر ہار وہ ہے جب انسان خود کوشش چھوڑ دے۔ نوجوان نے گہری سانس لی۔ آخر میں نوجوان نے تیسرا سوال کیا، بابا انسان کی سب سے بڑی جیت کیا ہے؟ درویش نے ایک انار اٹھایا اور اس کے دانے نکالنے لگا، پھر ایک دانہ نوجوان کو دیا اور کہا، یہ دانہ لے جاؤ اور اسے زمین میں دبا دو۔ بابا یہ تو بس ایک چھوٹا سا بیج ہے، اس کا جیت سے کیا تعلق؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر تم اسے زمین میں دبا دو تو کچھ دن بعد کیا ہوگا؟ یہ اگ جائے گا، پودا بنے گا، پھر درخت، اور پھر انار کے کئی نئے دانے نکل آئیں گے۔ نوجوان نے جواب دیا۔ درویش نے سر ہلایا، سب سے بڑی جیت وہ نہیں جو تم دوسروں پر حاصل کرو، بلکہ وہ ہے جو تم خود کے اندر پیدا کرو۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہو، اگر تم محنت کرو تو تمہاری ہر چھوٹی کوشش بھی بڑی درخت بن سکتی ہے۔ سب سے بڑی جیت وہ ہے جب تم خود کو بہتر کر لو، اپنی خواہشات، غصے اور لالچ سے آزاد ہو جاؤ۔ جو دوسروں پر جیت حاصل کرتا ہے وہ شاید وقتی طور پر کامیاب ہو جائے، مگر جو خود کو فتح کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر ایک انگور اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، جاؤ اور اسے یاد رکھو، ہر بڑی چیز چھوٹے دانے سے شروع ہوتی ہے۔ بغداد کی رات گہری ہو چکی تھی مگر نوجوان کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ چکی تھی۔ وہ وہاں سے رخصت ہوا مگر اس کے قدموں میں ایک نیا عزم تھا، جیسے وہ دنیا کو ایک نئے انداز میں دیکھ رہا ہو۔